اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے درس کا جو کوڈ دیا گیا ہے وہ DH2 ہے، اور کچھ اخلاق کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ بیان کرنے کے لیے۔ اپنے بحث میں وارد ہونے سے پہلے میں چند باتیں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر دیکھا جائے سیر معصومین کے حوالے سے یا انبیاء کی سیرت، ائمہ کی سیرت، جو کچھ بھی ہے، جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے دین نے، شریعت نے، اسلام نے، وہ ایک بہت اہم چیز کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ یہ کہ انسان کو جو فکر رہنا چاہیے، جس چیز کی انسان کو مسلسل فکر کرتے رہنا چاہیے، وہ یہ کہ انسان کی عاقبت بخیر ہو۔ یعنی انسان اس بات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے کہ اس کی عاقبت بخیر ہو، یعنی اس کا خاتمہ خیر پر ہو، نتیجہ اس کا جو ہے وہ خیر پر ہو۔ دیکھا جائے تو علماء کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے، بزرگان کی سیرت میں یہی ملتا ہے، معصومین نے بھی یہی تعلیم ہم کو دیا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین کا واقعہ یہ ہے کہ جب وہ مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر انہوں نے تین بزرگ مراجع، تین بزرگ مجتہدین کو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دیکھا۔ تینوں کے نام یوں ہیں کہ ایک تو مرزا جواد تہرانی، مشہور بزرگ عالم دین، اور آیت اللہ فلسفی، اور حسن علی مروارید۔ ان تینوں کو حرم میں امام رضا میں دیکھا تو ان عالم دین کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جا کے ایک ایک سے سوال کیا، اور سوال ان کا ایک تھا، اور یہ پوچھا کہ ہم اس فضائے ملکوتی میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کون سی دعا مانگیں۔ یعنی حقیقت یہی ہے کہ انسان کبھی سوچتا ہے کہ ہم یہاں پر کیا مانگیں، ہمیں کیا مانگنا چاہیے، کون سی دعا مانگنا چاہیے۔ تو تینوں کا جواب یہ تھا کہ دعا وہ مانگو کہ جس سے تمہاری عاقبت بخیر ہو، یعنی عاقبت بخیری کی دعا مانگو، تمہارا خاتمہ خیر پر ہو۔ خاتمہ ہونا ہے، ہر انسان کا ہونا ہے، ہر شے کا خاتمہ ہونا ہے، لیکن خاتمہ جو ہے وہ انتہا جو ہے وہ انسان کی خیر پر ہو۔ تو یہ تمام بزرگان کا کہنا یہ تھا کہ انسان جو ہے دعا ہی مانگے کہ عاقبت بخیر۔ اب یہ ہے کہ انسان کی عاقبت بخیر کیسے ہو، خاتمہ اس کا خیر پر کیسے ہو، کون کون سے ذرائع ہیں، کون کون سے راستے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کا خاتمہ خیر پر ہو سکتا ہے، عاقبت بخیر ہو سکتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی کلیدی شے ہے، شاہ کلیدی جسے کہا جاتا ہے، اور وہ جو چیز بیان کی ہے دین میں، وہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اہم ترین شے کی طرف جو متوجہ کرایا گیا ہے دین نے، شریعت نے، اسلام نے، وہ یہ کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، بہترین عمل کرے اپنے والدین کے ساتھ، تاکہ اس کا خاتمہ بخیر ہو۔ واقعی حقیقت یہی ہے، اگر والدین کی دعائیں اس کو نہیں لگ رہی ہیں تو خاتمہ خیر پر نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی اپنی دعائے کمیل میں انسان کو اسی چیز کا متوجہ کراتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کچھ چیزیں جو ہے وہ انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، اس کی کچھ علل ہوتے ہیں،
اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. جملہ یہی کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار ہم یعنی ایسے گناہ سے معافی مانگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. استاد علی کا جملہ ہے. ہاں، استاد علی سے کے پہلے بات یہ نقل کرتے ہیں، واقعاً اگر والدین کی بد دعا انسان کے خدا نخواستہ ساتھ میں ہے تو انسان کس طریقے سے بدبخت ہو جاتا ہے. دعائے مشلول ہمارے سامنے. دعائے مشلول یہی کہ ایک شخص اپنی والدین کی نافرمانی کی وجہ سے والدین نے اس کو بد دعا کی تھی جس کا بدن شل ہو گیا تھا، تو مولا کائنات نے اس شخص کو یہ دعا جو ہے وہ تعلیم دی، دعائے مشلول، جس کی وجہ سے یعنی والدین کی اگر بد دعا ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا. استاد علی اپنے استاد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک اپنے استاد کے ساتھ رہا. ظاہراً ان کا نام جو ہے وہ مولوی لیا ہے انہوں نے اپنی ایک تقریر میں، کہ ایک شخص آیا اور اس شخص نے ان بزرگوار سے کہا کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میری زندگی تمام ہو رہی ہے، لیکن مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا گیا، میں بے اولاد ہوں. تو بہرحال ان بزرگوان نے اس کو جو ہے وہ صبر کی تلقین دی اور واپس چلا گیا. لیکن جب وہ چلا گیا تو وہ اپنے احباب کی طرح متوجہ ہوئے اور یہ جملہ کہا کہ جانتے ہو یہ اس اولاد کی نعمت سے یہ شخص کیوں محروم ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. کہا اس وجہ سے یہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے کیونکہ اس کے پیچھے اس کے باپ کی بد دعا لگی ہے. یعنی اس نے اپنے باپ کی بد دعا کی، نافرمانی کی، اور جس کی بنا پر جو ہے اس کے والد نے اس کو بد دعا دی، اور جس بنا پر جو ہے وہ اس کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا گیا. تو یہ چیز ہے کہ اگر انسان اپنی والدین کی دعا لے لے اور اپنے بزرگوار کی، اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی دعا سے واقعاً سرفراز ہو جائے تو بہت ساری نعمتوں سے انسان کو یہاں پر دی جاتی ہیں، عطا کی جاتی ہیں. پیغمبر کا ارشاد ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں یعنی 3 لوگ بدبخت ہیں، 3 شخص بدبخت ہیں. عجیب چیز ہے یہ. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت یہ انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، بالکل پریشان حال. کا پہلا وہ شخص بدبخت ہے کہ جو ہے ہمارا نام سنے اور ہمارے نام سننے کے بعد ہم پر درود نہ بھیجے، صلوات نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پہلا وہ شخص ہے کہ جو ہمارا نام سنے اور ہمارے اوپر درود و صلوات نہ بھیجے. دوسرا شخص وہ بدبخت ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کو درک کرے. ماہ مبارک رمضان ہے اور آپ حضرات اس سے جو ہے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے، استفادہ کر رہے ہوں گے. یعنی ماہ مبارک رمضان کو درک کرے لیکن کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کام کی بنا پر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو. یعنی ماہ مبارک رمضان ہو، رمضان کا مہینہ ہو اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو، وہ شخص بدبخت ہے. کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کے تمام گناہ معاف، انسان کی تمام خطائیں معاف، اس کا سونا عبادت. بہرحال وہ شخص اگر اللہ کی توجہ جلب نہ کر سکے اس مبارک مہینے میں تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص بدبخت ہے، یعنی وہ شخص جو ہے وہ بدقسمت ہے. اور تیسرا شخص جو بدبخت ہے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو شخص اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں در کرے، یعنی اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، اور اس بڑھاپے میں ان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے. عجیب چیز ہے. یعنی ان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو وہ شخص پیغمبر فرماتے ہیں بدبخت ہے. وہ شخص جو اپنے والدین کے حق کے ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں وہ شخص بھی بدبخت ہے، بدقسمت ہے. یعنی واقعی ایک نعمت تھی اللہ کے دی ہوئی، عطا کی ہوئی، اس کی خدمت کر کے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے انسان اپنے رتبے کو بلند کر سکتا تھا، اپنے آپ میں ارتقاء پیدا کر سکتا تھا، قرب الہی کا سبب بن سکتا تھا، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا تھا، معصومین کی خوشنودی حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے تو وہ شخص بدبخت ہے. بدبختی تو ہے یہ، یعنی ایک نعمت ہے. نعمت فقط مال ہی نہیں ہوتا ہے. حقیقت یہ بہت ساری چیزوں میں انسان درک نہیں کر پاتا ہے، محسوس نہیں کر پاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے یہ خزانہ ہے،
یعنی یہ سرمایہ ہے، اس چیز سے ہم کچھ استفادہ کر سکتے ہیں، ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ صرف مال دنیا کو ہی سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نعمتیں خرید سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کھانا خرید سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نہ جانے فراوان دنیا کی جو ہے بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں. صرف یہی نہیں ہے عزیزان محترم، عزیزان گرامی، واقعاً دیکھیں یہ خدمت والدین، یعنی والدین خود جو ہے مجسمہ خزانہ ہے. یعنی جو پیغمبر جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہ اتنی عظیم نعمت تم کو ملی، اتنی عظیم نعمت سے اللہ نے تم کو نوازا، یہ سامنے تمہارے پاس ہیں، ان کی خدمت کر کے خود تم کو فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی تم اس سے نہ جانے کون کو، ابھی میں آگے پڑھوں گا کیا کیا چیزیں اس سے جو ہے وہ انسان کو مل جاتی ہیں والدین کی خدمت کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے، کیا کیا چیزوں سے انسان جو ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے. یعنی واقعی دیکھیں کیسی کیسی نعمتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، جو حدیثیں ہیں، جو روایات ہیں، واقعی انسان کے لیے، انسان کو متوجہ کرانے کے لیے. تو یعنی وہ شخص بدبخت ہے کہ جو والدین ہوں اور ان کے حق کی کوتاہی کر رہا ہے. بدقسمتی، اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہوگی کہ سامنے کھانا ہو انسان نہ کھائے، بھوکا رہ جائے، سامنے نعمت ہو لیکن اس کا استعمال نہ کرے. یہ خود انسان کی بدبختی کی علامت ہے. پیغمبر تو بہت ساری حدیثوں کے ساتھ ایک حدیث پیغمبر ارشاد فرمائی ہے، وہ یہی ہے کہ یعنی والدین کی جو اہمیت اس سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس حدیث سے ماں باپ کی جو فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے، ان حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کا مرتبہ بہت عالی ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے والدین کا. دیکھیں کہ دعاء الوالد لولدہ، بہت توجہ سے اس حدیث کو سنیے گا. عجیب چیز ہے کہ دعاء الوالد لولدہ کا دعاء النبی لامتہ، یعنی والد کی دعا، والدین کی دعا اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایسی ہی ہے جیسے ایک نبی اپنی امت کو دعا دیتا ہے. توجہ فرمایا آپ نے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے نبی اپنی امت، یعنی اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر ماں باپ کا مرتبہ سمجھا رہے ہیں، ماں باپ کا مقام سمجھا رہے ہیں کہ ماں باپ ویسے ہی ہے جیسے نبی ایک امت میں ہوتا ہے، ویسے ہی تمہارے گھر میں ماں باپ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ فضیلت ہے. عزیزان محترم، واقعی دیکھیں یعنی یہ مرتبہ بتایا پیغمبر نے، یہ دعا کہہ کے، یعنی اگر تم ماں باپ کی دعا لے رہے ہو گویا ایک نبی کی دعا لے رہے ہو، جو اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے، یعنی گویا تم اس کی دعا لے رہے ہو. ایسی ہی دعا ہے جیسے نبی اپنی امت کو دعا دیتا ہے. عجیب چیز ہے. شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور عالم دین، آپ سبھی حضرات ان سے واقف ہیں اور کافی ان کے جو کام ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، جو ان کی کتابیں ہیں، جو ان کی کوششیں ہیں، سبھی چیز سے آپ واقف ہیں. شہید مرتضیٰ مطہری خود اپنے کاموں کی طرف چیز بیان کرتے ہیں کہ جیسے کافی موضوعات میں، کافی فنون میں ان کی مختلف کتابیں ہیں، مختلف ذہمات ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کو سوچا، غور کیا کہ یہ جو میرے کاموں میں اتنی برکت ہے، جو میری زندگی میں اتنی برکت ہے، یعنی واقعی خدمت دین کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی برکت ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان خدمت دین کر سکتا ہے. کہا میں اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ میں نے چند وقت میں، یعنی واقعی انسان کو فقط برکت جو ہے وہ اپنے رزق میں نہیں تلاش کرنا چاہیے، یعنی یقیناً رزق میں بھی برکت ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ انسان اپنے کاموں میں برکت دیکھے، اپنے وقت میں برکت دیکھے. بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آتے وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، کہاں جائیں، کس سے ملیں، کیا کریں، بالکل ٹائم نہیں ملتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. اس کا مطلب اس کے کچھ مشکل ہے، یعنی اس کے وقت میں برکت نہیں ہے، اس کے کاموں میں برکت نہیں. بہت سارے ایسے لوگ اس زمانے مل جائیں گے کہ جو ہر کام کر لیتے ہیں اپنی عمر میں، اپنے سن میں، اپنے وقت میں، کر لیتے نہیں کر لیتے ہیں، ہر ایک سے مل بھی لیتے ہیں، ہر کام بھی کر لیتے ہیں، ہر جگہ بھی چلے جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کے وقت میں برکتیں ہیں. تو یہ برکتیں کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے آتی ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے آتی ہیں. تو شہید مرتضیٰ مطہری ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہوا کہ میں نے مختصر وقت میں، کم وقت میں اتنا زیادہ کام کیسے کر لیا، یعنی بہت سارے کام میں نے کس طریقے سے انجام دے لیے. واقعی قابل ستائش ہے شہید مرتضیٰ مطہری. تو کہتے کیسے کر لیے، تو خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ نہیں، اگر یہ جو کچھ بھی مجھے اللہ نے برکتوں سے نوازا، جو میں نے کام کیا،
آپ دیکھیں انہوں نے کہیں بھی کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ نہیں اشارہ کیا. عجیب چیز ہے، میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں پر کہا کہ مجھے یہ لگا کہ میں نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، جو میں نے اپنے والدین کی خدمات کی ہے. وہ خود بھی کئی جگہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کیا 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 ہے. کہتے ہیں کہ میں نے جبکہ میں مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مشکلات میں تھا، پریشانی میں تھا، اس کے باوجود بھی میں اپنے والدین کی یعنی جو ان کی ضروریات زندگی تھی میں اسے پہلے پوری کرتا تھا، بعد میں کسی چیز کی فکر کرتا تھا. تو انہوں نے خود اس بات کو لکھا کہ شاید کہ یقیناً اسی وجہ سے اللہ نے ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرمائی. یعنی آپ دیکھ لیں اس ٹائم ان کی جو کتابیں ہیں، یعنی اس ٹائم دنیا میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، دنیا اسے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو یہ برکت ہے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ برکت جو ہے وہ والدین کی خدمت کی وجہ سے تھے. اچھا، جب ملنے جاتے تھے سید مرتضیٰ مطہری اپنے والدین سے، تو یعنی جب بھی ملاقات کرنے جاتے تو ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے. یعنی دیکھیں حسن سلوک کیسے، کس طریقے سے والدین کا احترام بتایا، کیسے احترام کرو والدین کا. مشکل یہ ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے کہ ان کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے، کیا منزلت ہے، ہمیں کیسے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہے نا. تو کہتے کہ میں جاتا تھا ان کا ہاتھ چومتا تھا اور اپنے بچوں سے بھی کہتا تھا کہ ان کے ہاتھ چومو. ہم دیکھیں کسی بڑی شخصیت کے دیکھ کے ان کے ہاتھ چومتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، افتخار کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے ہاتھ چومنے کا موقع ملا. اچھی چیز ہے، لیکن خود ایک بزرگ شخصیات ہمارے گھر میں بستر پڑی کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا واقعاً گھر میں، لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو پاتی. تو انسان اگر کسی مقام پر پہنچا ہے، کسی منزلت پر پہنچا ہے، کسی مقام کو اس نے حاصل کیا ہے، تو بزرگان کے جملے ہیں یہ. حدیث سے بات اخذ ہوتی ہے، استنباط ہوتی ہے، روایات سے بات ملتی ہے کہ والدین کے احترام سے انسان کو نہ کچھ ملتا ہے. مشکل یہی ہے کہ گھر کی کیا کہتے ہیں ہمارے ایک مثال ہے نہیں، گھر کی مرغی دال برابر. تو آدمی اس کے سامنے نعمت ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کر رہا ہے. خدمت کر کے اپنے مقام کو بلند کر سکتا ہے مگر نہیں کر رہا ہے. یعنی ان کے ساتھ سلوک کر کے انسان اپنے آپ کو بہترین بنا سکتا ہے لیکن نہیں بنا پا رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کی منزلت اور وقار کا اندازہ نہیں، ان کی بزرگی کا اندازہ نہیں، یعنی ان کے مرتبے سے آشنا نہیں انسان. اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، یعنی انسان اگر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو پتہ ہے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، کون کون سی نعمتوں سے خداوند عالم نوازتا ہے. جو حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اگر بیان کرنا شروع کریں تو بہت کافی حدیثیں ہیں، لیکن میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مطلب حسن سلوک تو بہت بڑی چیز ہے، اچھی چیز ہے. یعنی فقط والدین کے ساتھ نگاہ کرنے کو بھی، نظر کرنے کو بھی، یعنی والدین کے چہرے کے اوپر والدین کی طرف نظر کرنے کو بھی پروردگار عالم نے عبادت بنا دیا ہے. یہ حدیث ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ نظر الولد الی والدہ حبا لہما عبادہ. یعنی اگر کوئی اولاد والدین کی طرف نگاہ کر رہی ہے، لیکن کون سی نگاہ، کیسی نظر؟ بہت ساری نگاہ ہوتی ہے. ایک نگاہ جو ہے انسان گور کے دیکھ رہا ہے، اکڑ کے دیکھ رہا ہے، آپ کیا جانے، مطلب اس طریقے سے نہیں. وہ نظر عبادت نہیں ہے جو انسان والدین کی طرف گھور کے دیکھے، غصے میں دیکھے، وہ عبادت نہیں ہے وہ نظر، بلکہ حبن لہما، محبت کی نگاہ. اگر انسان جو ہے وہ اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو حدیث کا جملہ ہے کہ وہ عبادت ہے. عجیب چیز ہے واقعی، وہ عبادت ہے. روایت میں ہے کہ 3 چیزوں کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. 3 چیزوں کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. پہلی چیز قرآن کریم کی طرف نگاہ کرنا. اب خالی نگاہ نہ کریں، لیکن اب یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں انسان جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کلام پاک کرے. اور نہ فقط ماہ مبارک رمضان میں، تو خیر اس کی فضیلت الگ ہے کہ ہر ایک آیت کا ثواب جو ہے وہ پورے ایک قرآن کے ثواب کے برابر دیا گیا ہے. ہمیشہ انسان جو ہے وہ قرآن کی
تلاوت سے اپنے آپ کو یعنی واقعاً جو ہے وہ نوازتا رہے، تلاوت کرتا رہے، خود اس کے لیے فائدہ ہے۔ مشکل یہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، اللہ جو ہے وہ ہم سب کی اصلاح کرے، اللہ ہم سب کی جو ہے وہ ہدایت کرے، ہمارے سے تلاوت کلام پاک کا جو ہے وہ رواج کم ہو گیا ہے۔ کوشش کریں کہ انشاءاللہ کہ جس کو رواج دیں۔ پتہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ دن بھر میں 50 آیات نہ پڑھے، 50 آیات قرآن نہ پڑھے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ چند آیات ہم کو مسلط تو بہت اچھا موقع بھی ہے، آج کل تو کافی فرصت بھی ہے، بجائے کہ ادھر ادھر بیٹھنے سے، ادھر ادھر باتیں کرنے سے، گفتگو کرنے سے موبائل پر، بہتر ہے کہ انسان کلام پاک اٹھا لے، اس کا جو ہے وہ اس کی تلاوت کرے اور اس کو پڑھے، سمجھے کہ ہے کیا کیا چیز۔ بہرحال میرا کیونکہ موضوع نہیں ہے، لیکن اس لیے تھوڑا سی بات آ گئی تھی، اس لیے سوچا آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ قرآن مجید کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اب جب خالی نگاہ کرنا عبادت ہوگا، جیسا کہ ہے کہ نہیں، خالی والدین کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ والدین یعنی قرآن کی طرف نگاہ کرنا خالی عبادت، اس کو پڑھنا کتنا بڑی عبادت ہوگی، ہے کہ نہیں ہے۔ امیر المومنین کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا، یہ بھی حدیث ہے۔ 3 چیزیں ہیں نا کہ جس کو عبادت کہا گیا ہے، ایک قرآن مجید کی طرف نگاہ کرنا، یعنی اس پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے، تیسرا امیر المومن کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، اور تیسرا والدین کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ یعنی والدین واقعی بتائیں، جیسے میں نے کہا نا کہ جب یعنی صرف نگاہ محبت کو خداوند عالم نے عبادت قرار دیا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کو کیا قرار دیا ہوگا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان تصور کرے کہ انسان کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ حسن سلوک میں عبادت قرار دیا گیا ہوگا۔ ایک شخص ہے جو دیکھتا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، تو وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کس وجہ سے، جیسے میں نے کہا نا کہ والدین کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے، آپ کیوں جو ہیں امیر المومنین کے چہرے کو اتنا زیادہ دیکھتے ہیں، مولا کائنات کے چہرے کو اتنا زیادہ دیکھتے ہیں؟ تو جناب ابو ذر غفاری نے اس شخص کو پیغمبر کی حدیث سنائی، کہا پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ امیر المومنین کی طرف نگاہ کرنا، ان کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ والنظر الی الوالدین، اور والدین کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اس نے صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ مولا کائنات کو کیوں دیکھتے ہیں، لیکن ابو ذر غفاری نے اس کو پوری مکمل حدیث سنائی اور کہا والنظر الی الوالدین عبادہ، لیکن کیسی نظر؟ برأفت ورحمت، رافت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، انسان محبت کے ساتھ ان کی طرف نگاہ کرے۔ واقعاً بیٹھے رہتے ہیں دن بھر، لیکن ایک مرتبہ کم سے کم اپنے والدین کی طرف محبت کی نظر دیکھ لیں۔ انسان نے بیٹھے بیٹھے عبادت کر لی، بیٹھے بیٹھے اللہ کی جو ہے وہ اس نے ایک عبادت انجام دے لی۔ تو صرف نظر کرنے کو خداوند عالم نے والدین کے لیے عبادت قرار دیا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جب خالی نظر کو عبادت قرار دے دیا ہے، نگاہ کرنے کو عبادت قرار دے دیا ہے، تو حسن سلوک کو کیا کیا قرار دیا ہوگا، ان کے ساتھ نیکی کرنے کو کیا کیا قرار دیا گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہے کہ خالی یہی نہیں ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ انسان اگر دیکھے تو کیا کیا چیز کو نصیب ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ملتی ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، فقط یہی نہیں ہے۔ حدیث کے جملے یہ ہیں کہ انسان آج کل دیکھیں دوڑ بھاگ کر رہا ہے کہ ہماری زندگی بڑھ جائے، عمر بڑھ جائے، یہ دوا کھانا، وہ دوا کھانا، یہ پرہیز، وہ پرہیز، کیوں؟ تاکہ انسان کی عمر جو ہے وہ کم نہ ہو، انسان کی عمر بڑھ جائے، ہے کہ نہیں؟ تو حدیث کے جملے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کا جملہ ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے من سرہ ان یمد فی عمرہ، نہ کہ فقط عمر، دیکھیں 2 جملے آئیں، نہ کہ فقط عمر، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ، عجیب ہے، اور رزق میں بھی اضافہ ہو جائے، تو فَلْيُبَرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی واقعی دیکھیں یعنی ایک چیز سے رزق خود بخود بڑھ سکتا ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی دوڑنے کی، ٹھیک ہے کسی حد تک ضرورت ہے، اور انسان کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ
اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ بے پناہ حدیث ہے۔ یہ انار ابن سریر ایک صحابی گزرے، سریر یا سریر، جو چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور ان کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں میسر کے ساتھ امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور بات جو ہے وہ صلہ رحمی کی بڑھ گئی، عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے، بات جو ہے وہ صلہ رحمی کی بڑھ گئی۔ تو امام نے میسر سے کہا، جملہ سنیے گا، امام نے میسر سے کہا کہ کئی بار تمہیں ملک الموت لینے آ چکے ہیں۔ عجیب ہے، یعنی کئی بار ایسا ہوا کہ اللہ یعنی موت تمہاری واقع تھی، موت ہونی تھی تم کو، لیکن خداوند عالم نے تمہاری موت کو ٹال دیا اور تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا۔ عجیب ہے۔ اور اس کے بعد جملہ کہا، کیا کیوں کر دیا؟ کہا اس لیے کر دیا تمہاری عمر میں اضافہ کیونکہ تم اپنے یعنی رشتہ داروں اور خاندان والوں، اس خاص طور سے والدین کے ساتھ جو تم نیکی کرتے تھے، یعنی نیکی کرتے ہو، اس وجہ سے خداوند عالم نے تمہاری موت کو ٹال دیا، یعنی تمہاری عمر کو بڑھا دیا۔ ان کنت ترید ان یزاد فی عمرک، اگر تم چاہتے تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے، تمہاری عمر بڑھ جائے، تو کہا فبر شیخیک، تو اپنے والدین، شیخیک یعنی بوڑھو، جو تمہارے پاس دو بوڑھے ہیں، بوڑھا کا دو شیخیک، جو تمہارے پاس دو بوڑھے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر کہا یعنی کون ہو بوڑھے؟ کہا الوالدین، یعنی والدین، جو تمہارے والدین ان کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے۔ عزیزان محترم دیکھیں، یعنی آدمی عمر کے پیچھے جا رہا ہے، نہ جانے کون کون سی ٹانکوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، نہ جانے کون کون سی دوائیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور رزق کے لیے بھی نہ جانے بہت ساری چیزیں، لیکن گھر میں کچھ چیزیں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور عمر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا کلام نہیں، ہمارا جملہ نہیں، یہ معصومین کا ارشاد ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث میں سنا دوں اسی عمر کے اضافہ ہونے کے حوالے سے، امام نے ارشاد فرمایا کہ انہ ربما کان قد بقی فی عمر الانسان، یعنی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے ساتھ کہ اس کی عمر جو ہے وہ 3 سنین 3 سال کی ہے، 3 سال رہ جاتی ہے اس کی عمر، یعنی 3 سال بعد اس کو مرنا ہے، 3 سال بعد اس کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ثم انہ یحسن الی والدیہ، یعنی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ عجیب ہے۔ وَيَصِلُ أَرْحَامَهُ، اور یعنی صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملتا جلتا ہے، آتا جاتا ہے، تو اب اس کی عمر، یعنی یہ حدیث ہے پیغمبر کی کہ اب اللہ خداوند کیا کرتا ہے؟ اس کی 3 سال کی عمر کو 30 سال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی 3 سال کی عمر تھی اس کی، 3 سال میں اس کو جانا تھا، لیکن اس نے اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی، اپنے رشتہ داروں کا صلہ رحمی کی، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری برقرار کی، تو کیا ہوا؟ 3 سال کی عمر کتنی ہو گئی؟ 30 سال بڑھ گئی۔ انسان کی عمر میں اضافہ ہونے کا جو سبب چیز بنتی ہے، اور رزق میں اضافہ ہونے کا جو چیز سبب بنتی ہے، وہ انسان یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ جو حدیث میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے وہی تو تھی کہ ایک انسان کی عمر جو ہے وہ 3 سال بچی تھی، 3 سال بعد اس کو جانا تھا، لیکن اس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، والدین کے ساتھ نیکی کی، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی، رشتہ برقرار رکھا، تو وہ 3 سال جو ہے وہ انسان کے 30 سال میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عجیب ہے۔ لیکن برعکس بھی ہے، الٹا بھی ہے۔ آپ دیکھیں، توجہ فرمائیں، دیکھیں، واقعہ سے غور کریں کہ ایک شخص ہے جس کی عمر بھی 30 سال بچی ہے، اسے 30 سال بعد اس دنیا سے جانا ہے، 30 سال بعد مرنا ہے، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے۔ ثم انہ یقطع ارحامہ، یعنی اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے اور آق کے والدین قرار پاتا ہے، یعنی والدین کو اذیت کی، والدین کو پریشان کیا، والدین نے خدا نخواستہ آق کر دیا۔ اب جب اس نے والدین نے اگر آق کر دیا تو اب اللہ اس کی 30 سال کی عمر کو 3 سال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ عجیب ہے واقعہ۔ دیکھیں کہ کہاں 30 سال جینا تھا، لیکن اسی قطع رحمی کی وجہ سے، اسی والدین کے آق کی وجہ سے، جو آق کے والدین ہو گیا ہے، والدین کو یعنی والدین نے اس کو آق کر دیا ہے یا بد دعا دے دی ہے،
اس کی وجہ سے اس کی عمر 30 سال تھی وہ 3 سال ہو گئی. تو آپ سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے کہ یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں, مشکلات جو آ رہی ہیں, بیماریاں جو آ رہی ہیں, خوشحالی ختم ہو گئی, رزق میں برکت ختم ہو گئی, مشکل اتنی پریشانیوں میں انسان گرفتار ہو گیا, کن وجوہات کی بنا پر ہے, کن اسباب کی بنا پر ہے, کون سے وہ ریزن ہیں, کون سی وہ باتیں جس کی وجہ سے انسان ان مشکلات میں گرفتار ہو گیا. تو اسباب کو تلاش کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں حدیثیں روایات اسی لیے ہیں کہ انسان متوجہ ہو, اور یہ سب چیزیں ہیں کہ انسان واقعی خوشحالی رہنا چاہتا ہے. تو بہرحال آج قطع رحمی کتنی زیادہ بڑھ گئی, ہم ان سے نہیں ملیں گے, ہم ان سے نہیں ملیں گے, انہوں نے یہ کیا, اب ملنا جلنا ختم ہو گئی ہے, اب کوئی وہاں نہیں جائے گا, کوئی یہاں نہیں آئے گا. یہ سب چیزیں مناسب بالکل نہیں ہیں, قطعاً نہیں ہے انسان کے لیے, کیونکہ انسان کے ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے, ہر عمل کا اثر ہوتا ہے. اس اثر کی بنا پر کچھ نہ کچھ چیزیں پیش آ جاتی ہیں. قطع رحمی کے اثرات یہی ہیں, مشکلات و پریشانیاں. آپ کے والدین جب عمر ختم ہو جا رہی ہے, جب رزق بڑھ رہا ہے, تو ادھر سے ہم دیکھیں گے رزق جو ہے وہ گھٹے گا بھی, کم بھی ہوگا اگر والدین سے ہم سلوک نہیں کر رہے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جس میں پیغمبر ارشاد فرمایا کہ رأیت فی المنام رجلا قد اتاہ ملک الموت لقبض روحہ, میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ اس کی روح کو ملک الموت قبض کرنا چاہتے ہیں, یعنی موت کا فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض کر رہا ہے, اس کو لے جا رہا ہے. لیکن کیا ہوا, فجاء برہ بوالدیہ, لیکن جو اس نے والدین کے ساتھ نیکی کی ہے وہ اس کی آڑے آ جا رہی ہے. فمنعہ منہ, یعنی وہ منع کر رہی ہے کہ نہیں, یعنی وہ روکے لے رہی ہے اس شخص کی موت کو تک کو ٹال دے رہی ہے وہ نیکی جو اس نے ماں باپ کے ساتھ کی ہے, یعنی وہ حسن سلوک جو اس نے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے. بتائیے, یعنی موت انسان کی ٹل رہی ہے کس وجہ سے, صرف اسی وجہ سے کہ انسان نے جو والدین کے ساتھ نیکی کی ہے, حسن سلوک کیا ہے. واقعی قسم سے دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں, کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم کو ائمہ اطہار نے بیان کی ہیں. معصومین نے اسی دنیا کو جنت جیسا بنا دینے کا جو ہے وہ حکم یعنی فرامین دیے ہیں. یعنی واقعی انسان اگر ان کے اعمال پر, ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے تو یہی انسان کی زندگی جنت ہو جاتی ہے, انسان کی دنیا ہی جنت ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کی زندگی دیکھ لیں جہنم سے بدتر ہے. اب البتہ جہنم تو بہت بدتر ہوگا, لیکن دیکھیں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں. کس وجہ سے؟ اچھا وجوہات تلاش کرنا چاہیے. حدیث کہہ رہی ہے جب یہ چیز بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ گھٹے گی بھی. جب عمر بڑھ رہی ہے یعنی حسن سلوک کی وجہ سے, تو بس سلوک کی وجہ سے عمر گھٹے گی بھی. اور رزق اگر بڑھنا ہے حسن سلوک کی وجہ سے, نیکی کرنے کی وجہ سے, تو نہ کرنے کی وجہ سے گھٹے گا بھی, ہے کہ نہیں ہے, پریشانیاں بڑھیں گی بھی. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کو متوجہ کرتی ہیں. ایک چیز میں آپ کے سامنے اور پیش کروں کہ انسان کہتا ہے نیکی نیکی نیکی, بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں, ہوتی نہیں ہوتی ہیں. کچھ نیکیاں جو ہیں وہ, ہر نیکی اپنے کا ایک مرتبہ ہے, ایک مقام ہے. اس کو اس طریقے سے پیش کریں, ہر نیکی کا ایک مرتبہ ہے, ایک مقام ہے. یقیناً بہت سارے کام نیک ہیں, یقیناً نیک ہیں, اچھی بات ہے, لیکن والدین کے ساتھ نیکی کہا بہترین نیکی ہے. یہ حدیث ہے, بر الوالدین من اکرم اتباع, یعنی اس کو کہیں کہ واقعاً والدین کے ساتھ نیکی یعنی بہترین نیکی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے, یعنی اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی بہت اس کا مقام ہے. یہ چیز ہے. یعنی انسان کہتا ہے کیا ان سے نیکی کریں, کیا نیکی کریں, کون سا کام کریں. اچھے سے اچھے کام کی طرف انسان فکر مند ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, بہتر سے بہتر کام کرنے کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو کہا کہ بہترین نیکیوں میں بہترین نیکی, سب سے اچھی نیکی کیا ہے, وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک, ان کی اتباع, ان کی پیروی, ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک, اچھا برتاؤ, اچھا رویہ, اچھی طریقے سے دیکھنا, اچھی طریقے سے ان کی بات سننا, ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا. دیکھیں یہ تمام کی چیزیں جو ہم کو دین بتا رہا ہے. اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عاقبت بے خیری کا سبب بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں یعنی جو بنتا ہے واقعاً خداوند عالم کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے. عجیب چیز ہے, یعنی اس کے ذریعے سے انسان عاقبت بخیر پا سکتا ہے, یعنی اپنا خاتمہ خیر پہ کر سکتا ہے. خوشنودی خداوند عالم کا سبب ہے والدین کے ساتھ حسن نیکی. نہ فقط یہی ہے, عجیب چیز ہے,
حدیث تو جو جملہ کہہ رہی ہے، حدیث میں جو جملہ آیا ہے وہ اس سے ذرا خطرناک ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ رضا اللہ ما رضا الوالدین، یعنی اللہ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ ہے. سمجھے آپ لوگ کیا کہا؟ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، خداوند عالم کو خوشنود کریں، وہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں. عجیب ہے. دیکھیں یہ یہاں پہ جملہ یہ کہ رضا اللہ، اللہ جب راضی ہوگا کہ جب والدین راضی ہوں گے. یعنی اس کا مطلب اگر وہ سب کو راضی کر لیں، دنیا کو راضی کر لیں، اللہ کے لیے بہت سارے کام کر لیں، مثلا خداوند عالم کی بارگاہ میں بہت سارے امور انجام دے لیں، یہ کام وہ کام، یہ صدقہ یہ خیرات یہ کام، لیکن اگر والدین کو راضی نہیں کیا، اگر ہم نے والدین کو راضی نہیں کیا، تو حدیث کا جملہ کہہ رہا ہے کہ خدا بھی راضی نہیں ہو سکتا. رضا الوالدین ما رضا اللہ ما رضا الوالدین. یعنی اگر چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں اپنے والدین کو راضی کرنا پڑے گا. والدین کو راضی کر لیں گے تو خدا خود بخود راضی ہو جائے گا. یہ چیز ہو گئی. ایک چیز اور، واقع انسان جو ہے وہ میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے اور آج اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے. اور جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو کوڈ ہے اس کا DH2 ہے، اور اسی کو انشاءاللہ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.